اختیار اس اتھارٹی کے معنی میں نہیں، اختیار عربی زبان میں کہتے ہیں قبول کر لینا کسی چیز کو. آپ کو چوائس دے دیا جائے اور آپ اس میں سے ایک کو پسند کر لیں، اسے آپ کا اختیار کہا جائے. ورنہ جی چاہتا ہے کہ حضور اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل کے بعد اب کچھ اور عرصے دنیا میں رہتے، تاکہ یہ جو ایک کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے، یہ سن 9-10 2 سالوں میں ہوا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ سب کچھ ہوا ہے سن 9-10 میں. یہ جو قبیلے کے قبیلے اور فوج کے فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہوئے، ان کی تربیت نہیں ہو سکی. وہ وقت ابھی اور درکار تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اب نئے لوگ آئے تھے اسلام میں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ ان کی تربیت فرمائیں. لیکن یہ معاملہ ذرا دوسری طرف چلا جائے گا. حضور کی شخصیت مبارکہ میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر وہ لمحہ جو اس دنیا میں بیت رہا تھا آپ پر انتہائی شاخ گزر رہا تھا. بس فرض منصبی کی تکمیل ہوئی، جزیرہ نما عرب میں لیظہرہ علی الدین کلہ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کی طرف سے شہادت آ گئی، بندوں سے شہادت حضور نے لے لی. الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اب حضور مزید، ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیات دنیاوی کے دوران بھی اللہ سے کون سا بعد تھا؟ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ خاص وقت بھی ہوتا ہے. وہ معیت، وہ قرب بتمام و کمال حاصل ہے، پھر بھی ایک حجاب سا، ایک پردہ سا تو ہے. آپ مزید اور زیادہ دیر کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہ تھے. چنانچہ اس خطبہ حجت الوداع کے بعد 80-82 دن ہیں کل. اور جب مرض الموت کے دوران آپ نے خطبہ دیا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضور بیمار تھے. ذرا سا افاقہ ہوا، حضور باہر تشریف لائے. حضرت ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارے سے فرمایا نہیں، امامت جاری رکھو، اور خود حضرت ابوبکر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. اب حضور کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رکوع و سجود کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر کی امامت میں پوری جماعت نماز ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور اس کی نعمتوں میں سے حصہ پائے، اور چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے. اللہ کے بندے نے دوسری بات قبول کر. حضرت ابوبکر رو پڑے. عام لوگ نہیں سمجھے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، حیران ہوئے. حضور نے تو ایک بات کہی ہے، اور حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیا کہ بات کیا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ جو آخری وقت ہے آپ کا، ایک تو وہ الفاظ بار بار زبان پر آئے ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور آخری وقت میں جو الفاظ، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. اب بس اب تو وہی رفیق اعلی مطلوب ہے. میں نے کبھی اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر کہیں موقع ملا تو جی چاہتا ہے کہ حضور سے شکوہ کریں گے کہ آپ نے اس معاملے میں محبت خداوندی کا وہ جو غلبہ تھا اس کی وجہ سے کچھ جلدی کی. ابھی یہاں بڑی ضرورت تھی اس انقلاب کا استحکام، تربیت. یہ نئے نئے قبیلے جو ایمان لائے تھے،
یہی وجہ ہے وہ جو کمی رہ گئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے بعد جیسے ہی حضور نے رحلت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، یخرجون من دین اللہ افواجا ہو گیا، لکھوں کا لوگ واپس گئے۔ ارتداد کا فتنہ کوئی فتنہ تھا، فتنہ تھا۔ نئے نبی مسیلمہ کذاب اور ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے مسیلمہ کے ساتھ لاکھوں کی نفری۔ مانعین زکات، نماز پڑھوا لو جتنی مرضی، زکات نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ذہن میں رکھیے اس بات کو، آپ صدیق اکبر ہیں، مرتبہ صدیقیت مقام نبوت سے بالکل متصل واقع ہوا ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پھر صدیقین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور شاید حکمت خداوندی میں یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا اظہار مقصود تھا، ورنہ شاید دنیا کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ ابوبکر صدیق کے اندر بڑی نحیف الجثہ اور رقیق القلب شخصیت بظاہر، اندر کیسا فولادی انسان اور کیسی چٹان ایسی عظیمت اس اللہ کے بندے کے اندر موجود ہے۔ عظمت صدیقی شاید پورے طور پر نمایاں نہ ہو پائے۔ کل 2.5 برس، لیکن اس عظیم انقلاب کے بعد کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، میں جدید اصطلاحات جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں، ان کو صرف اساطیر الاولین نہ سمجھیے، یہ اگلوں کے قصے ہیں، بات سمجھیں پورے طور پر۔ ہر ریولوشن کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، ریئیکشنری عناصر یہ ہمیشہ ابھرتے ہیں۔ انقلاب کا یہ خاصہ ہے، مخالف قوتیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہم اس انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے تو وہ دبک جایا کرتی ہیں، بظاہر اس انقلاب کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں اور موقع کی طاق میں رہتی ہیں کہ اب جب کبھی ہمیں موقع ملے گا مناسب سٹرائک کریں گے۔ ان کو آپ ریئیکشنری فورسز کہیے، انہیں آپ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کہیے، جو چاہیں الفاظ دیجئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ وہ عناصر دبک جایا کرتے ہیں، لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی فضا سازگار دیکھتے ہیں وہ سٹرائک کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی فضا سازگار کیا ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو۔ مسلمانوں کے دلوں میں صدمے کی جو کیفیت ہے اس کا آپ اندازہ کریں۔ بہت سے لوگ تو اس کا تصور بھی کبھی نہ کرتے ہوں گے کہ حضور کبھی ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ جب حضرت عمر کا حال یہ ہو گیا ہو، تصور کیجئے کہ جذبات میں اور غلبہ حال کی کیفیت میں اس حد کو پہنچ گئے کہ تلوار سوت کر بیٹھ گئے کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور جلال فاروقی کے سامنے دم مارنے کی کس کو مجال؟ دم بخود۔ ہاں مجال اگر تھی تو ابو بکر صدیق کو تھی رضی اللہ عنہ۔ آئے ہیں، سیدھے حجرے میں گئے جہاں حضور کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے۔ رکاوٹ اس لیے نہیں کہ حجرہ ہے اپنی بیٹی کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں انتقال ہوا ہوتا تو رکاوٹ ہوتی۔ سیدھے گئے، پیشانی سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، باہر آئے، خطبہ دیا۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ آپ سوچئے یہ جملہ کہنے کے لیے بھی کیسا جگرا چاہیے۔
کتنی ہمت چاہیے. نحیف الجثہ انسان، رقیق القلب انسان، جس نے غزوہ بدر میں بھی مشورہ دیا تھا معاف کر دیتا. وہاں بھی حضور کی رائے کے ساتھ متصل رائے تھی ابو بکر کی. کوئی فصل ہے ہی نہیں، بلا فصل کہیے تو انہیں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں کوئی فصل پورے اس تاریخ کے دوران کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ حضور کی رائے ادھر ہو اور ابو بکر کی رائے ادھر ہو. بلا فصل کہیں کوئی فاصلہ نہیں. ان کے اندر تھا یہ کہ یہ جملہ کہہ سکے اس وقت کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے روئے روئے میں توحید خداوندی رچ بس چکی. جو محمد کو پوچھتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. اور جو اللہ کا پجاری تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اسے مطمئن رہنا چاہیے، اسے موت نہیں آئی. وہ الحی ہے، زندہ و پائندہ، لا یموت، اس پر کبھی موت وارد ہونے والی. اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. وہ الہ نہیں، وہ خدا نہیں، وہ معبود نہیں. ان سے پہلے بہت رسول گزرے ہیں. تو اگر ان کا انتقال ہو گیا یا وہ قتل کر دیے گئے تو کیا تم ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اس دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کی تلوار نیام میں جا رہی ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی. بیعت ہوئی. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. اب جو چند منٹ ہیں صرف اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اس قدر شواہد حضور کی طرف سے موجود ہیں کہ کوئی شخص ڈھٹائی اور ضد اور تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لے تو باندھ لے. کون انکار کرے گا کہ امامت مرض الموت میں حضرت ابوبکر نے کرائی؟ کون کرے گا انکار؟ اور ذہن میں رکھیے یہاں نماز کی امامت اور ملی سیادت و قیادت یہ جدا نہیں ہے. یہ ہماری نماز نہیں تھی جس کے بارے میں کہا ہے علامہ اقبال نے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ 2 رکعت کی امامت نہ تھی. یہاں ایک وحدت تھی دین و دنیا کی. مسجد نبوی کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے دوران اور اس کے بعد جو بھی خلیفت رسول ہے، سارے جتنے بھی جھروکے تھے مسجد کے صحن میں سب بند کرا دیے گئے سوائے حضرت ابوبکر کے. اسی مرض الموت میں خطبہ دیا ہے کہ مجھے ابو بکر کی جان اور مال نے جتنا کچھ مجھے فائدہ پہنچایا کسی اور کے جان و مال نے نہیں پہنچایا. یہ آخر کیا ہے؟ اس کے بعد بھی یہ سمجھا جائے کہ رہنمائی نہیں تھی. یہ ضرور ہے کہ حکم موجود نہیں ہے. امرہم شورا بینہم، اس پر چھوڑ کے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب ان کا معاملہ ان کے مابین ہے. ایک امت برپا کی ہے. یہ امت جو ہے گڈلیاں چلنے والے لوگوں پر مشتمل نہیں ہے جنہیں شعور ہی نہ ہو، جو اپنے بھلے اور برے کی پہچان نہ رکھتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جماعت جانتی ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور اس نے جو سب سے زیادہ اہل تھا اسے منتخب کیا. یہ مسئلہ تو پھر بھی بہرحال اہل سنت کے مابین
کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اشتباہ ہو. اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، جنہوں نے اس کی بھی نفی کی، مجھے نہ خلیفۃ اللہ کہو نہ خلیفۃ المسلمون کہو، میں تو خلیفۃ رسول اللہ ہوں، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. یعنی جو مشن محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی تکمیل میرا مقصد زندگی. خلافت راشدہ کوئی ہیئت حاکمہ عام معنی میں نہیں تھی، صرف ایک مسلمانوں کی حکومت، صرف قیام امن کے لیے کوئی اجتماعی انتظام، یہ چیزیں اس کے اجزاء ہیں. اس کا اصل مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل. اس لیے اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جائے، نبوت کے راستے پر خلافت. اس لیے کہ نبی کی دو بعثتیں، الی اہل العرب اور الی کافۃ الناس، ایک کی حد تک تمام فرائض بنفس نفیس نبی نے خود ادا کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے عمل کا آغاز فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے. اب اس مشن کی تکمیل ہے در حقیقت، جس کے لیے کہ یہ ادارہ خلافت وجود میں آیا. اور اس خلافت راشدہ میں جو پہلی خلافت ہے، خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے تو بڑے اہم واقعات اور معاملات اس کے ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. صرف یہ چیز اچھی طرح ذہن میں سمجھ لیجئے کہ اس کی اصل کنٹریبیوشن کیا ہے. اندرون ملک انقلاب محمدی کے خلاف اٹھنے والی تمام ریئیکشنری فورسز، تمام کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کے ساتھ نبردآزما ہو کر، ان سب کو کچل کر اور انقلاب محمدی کو مستحکم فرما کر حضرت ابو بکر صدیق انٹرنیشنل فیز جو ہے وہ جاری ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کا دور جو ہے وہ خلافت عمر ہے اور خلافت عثمان ہے رضی اللہ تعالی. آغاز حضور نے فرمایا، تھوڑی سی پیش رفت دور صدیقی میں بھی ہو گئی، شامی فتوحات کا سلسلے کا آغاز ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے اصل، وہ تو ہے در حقیقت دور فاروقی اور دور عثمانی کا کارنامہ. لیکن یہ ہے کہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل جو حضور نے فرمائی، اس کے خلاف اٹھنے والی ہر قوت کا سر کچل کر اور مستحکم فرما کر اس انقلاب کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو، اور اس میں جس عظیمت کا معاملہ ہوا ہے ذرا ذہن میں رکھیے. یہاں بھی تقابل کیجئے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی. عمر وہ ہے کہ جنہیں عمر دی گریٹ دنیا مانتی ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی گالیاں دیا کرے، وہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرے. آپ نے میں نے جو حوالہ دیا تھا دی 100 جو ابھی کتاب ایک چھپی ہے، اس میں حضرت عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالی. کون انکار کر سکے گا؟ ان حضرت عمر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت کے حالات کی شدت دیکھ کر کچھ مصلحت بینی کا مشورہ دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ چومکھی ایک دم شروع نہ کیجیے، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، حوصلے پست ہیں، حضور کی جدائی سے طبیعتیں جو ہیں بہت پشبردہ ہیں اور مزمحل ہیں. اب ایک طرف تو نئی نبوتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تو نبردآزما ہونا چاہیے، میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ ان دو چیزوں پر سوچ لیجئے. ایک تو یہ کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ذرا کچھ نرمی کی جا سکتی ہے، وہ وقتی طور پر ہی صحیح. انہوں نے توحید کا انکار نہیں کیا، محمد کی رسالت کا انکار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا انکار نہیں کیا،
زکات ہی کا انکار کر رہے ہیں، اس معاملے میں کچھ تھوڑی سی مصلحت کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جیش اسامہ سلطنت روما کے ساتھ اس تصادم کو آگے نہ بڑھائیے فی الحال۔ جواب کیا تھا؟ جو جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اس کو میں کیسے طے کروں؟ یہ خلافت تو نہ ہوئی، یہ ان کے مشن کی تکمیل کی طرف تو کوئی اقدام نہ ہوا۔ ان کے اٹھائے ہوئے قدم کو واپس میں اگر لے لوں تو پھر کیا فائدہ اس خلافت کا؟ اور حدیث بیان کی، حضور نے اپنے جنگ اور قتال کے خاتمے کے لیے، قرآن مجید میں بھی ہے یہ اور واضح حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ اہل عرب کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں واضح یہ ہدایت تھی، ان سے جنگ اگر بند ہو سکتی ہے تو اسی وقت جبکہ کلمہ شہادت جو ایمان کا لب لباب ہے، اور نماز اور زکوٰۃ ان کی پابندی قبول کر۔ یہ کم سے کم ہے، منیمم ہے، اس میں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ موجود ہے، میں اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ عزیمت، الفاظ آتے ہیں اگر کوئی میرے ساتھ نہیں نکلے گا تو میں تنہا جنگ کروں، اور کیا ہے، اللہ تعالی کی تائید شامل حال ہوئی ہے، تمام قوتوں کو کچل کر اندرون ملک اس انقلاب کو اثر نو مستحکم کر کے، یعنی جو میں عرض کر رہا تھا، یہ دل چاہتا ہے کہ یہ کام خود حضور کے ہاتھوں ہوا ہوتا تو شاید یہ استحکام اور عرصے تک چل سکتا، خلافت راشدہ کا سلسلہ صرف 25 برس کا نہ رہتا، ہو سکتا ہے 250 برس کا ہو جاتا، لیکن مشیت عزتی وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور ہو سکتا ہے آج پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، یہ کیا عجب کہ اس مشیت کا پہلو یہی ہو کہ عظمت ابوبکر صدیق نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ اگر یہ سارے مراحل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس طے فرما دیے ہوتے تو ابوبکر صدیق کی عظمت کیسے ظاہر ہے؟ اس اللہ کے بندے نے تو حضور کی حیات طیبہ کے دوران تو اپنے آپ کو اس طرح گم کر دیا تھا محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں جدا گانا تشخص ابوبکر کا نظر ہی نہیں آتا، اس طرح اپنی شخصیت کو ضم کیا ہے اور گم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی علو مرتبت کا ظہور جو ہے وہ در حقیقت مشیت عزتی میں ہو سکتا ہے، واللہ عالم کہ یہ سارا جو حکمت خداوندی ہے اس میں یہی مسئلہ پیش ہے۔ بہرحال یہ کارنامہ صدیقی ہے جو پھر تمہید بنا ہے کہ یکسو ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کوئی مسئلہ اب اندرون ملک عرب کوئی نہیں تھا جو پریشان کرے اور کوئی ایک دن بھی ان کی توجہ اپنی طرف منعطف کرے، پوری توجہات کو انہوں نے مرتکز کر دیا ہے اس بین الاقوامی مرحلے کی طرف، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جس کا ایک سیلاب پھر چلا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ مصرع جو ہے بالکل صحیح ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔